میاں بیوی لڑ کر 3-4 دن تک بات چیت آپس میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا لڑائی کیوں ہوئی. ایک ہوتا ہے طبعی عذر، ایک ہوتا ہے شرعی عذر. شرعی عذر کیا ہے؟ شریعت کے خلاف بیوی نے کوئی کام کیا، شریعت کے خلاف شوہر نے کوئی کام کیا، اس وجہ سے لڑائی ہوئی. تو اس لڑائی کی وجہ سے بات چیت چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے اعتبار سے جو کمی ہے، وہ کمی جو احباب دور کر سکتے ہیں خاندان کے اور متعلقین میں اور رشتہ داروں میں، اپنے محبین میں، اپنے ہمدردوں میں، ان احباب تک یہ بات پہنچائے. دیکھو بھائی، اللہ نہ کرے بعض مرتبہ بیوی ناراض ہو جاتی ہے، شوہر شراب پینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، غلط کام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ناراض ہو رہی ہیں، تو ان سے کہیں دیکھیے یہ حرکت کر رہے ہیں، ان سے ذرا نصیحت وصیت کریں تاکہ یہ ایسی غیر شرعی کام سے باز آ جائیں. تو اس اعتبار سے بات چیت کا چھوڑنا، یہ اس کے لیے شریعت میں گنجائش نکل جاتی ہے. لیکن بحیثیت بیوی ہونے کے، بحیثیت شوہر ہونے کے، یہ دونوں آپس میں ہمدرد ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی خدمت نہ چھوڑے، ایک دوسرے کے حق میں دعا نہ چھوڑے، ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی نہ چھوڑے، ایک دوسرے کے حق میں اصلاح کی شکلیں نہ چھوڑیں. یہ شکلیں اختیار کریں اور صلح کرنے والا درمیان میں کوئی آئے، اور آ کر دونوں کے درمیان 3 دن کے اندر اندر اس سمجھوتا ہو جانی چاہیے تاکہ گناہ میں مبتلا نہ رہے. اگر طبعی ہے، طبعی کے معنی جھاڑو نہیں مارے اس واسطے غصہ، برتن برابر دھوئے نہیں اس واسطے غصہ، گھر گندا ہے اس واسطے غصہ، یہ اپنی طبعی غصہ چند گھنٹوں میں طبیعت میں جو ہی غصہ ٹھنڈا ہو جائے، طبیعت میں سلام کلام، بیوی پر شوہر ناراض ہوا، دونوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھ کر سلام کر لیں، آگے بڑھ کر خیر خیریت پوچھ لیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو شوہر جو ہوتا ہے وہ مجازی خدا کے مانند ہوتا ہے. کیا مطلب مجازی خدا؟ فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو تمام بیویوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علیہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے میں بیویوں سے بھی نہیں کہتا کہ وہ کیا کریں، سجدہ کریں. لیکن مطلب کیا ہوا؟ شوہر کی بات تو ماننا ہے، سجدہ نہیں کرنا، لیکن بات سننا. کہ کتنی بات سنیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور نیک عورت کون ہے؟ ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا 4 چیزیں نیک عورت کی علامت ہے. اذا صلت خمسہا، جب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، وصام شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت بعلہا، تیسری چیز فرمایا شوہر کی اطاعت کرے، وحفظت نفسہا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ 4. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اچھی عورت کی علامت کیا؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر جب دیکھے بیوی کو تو بیوی ایسا اپنے آپ کو سجائے، ایسا گھر کو رکھے، ایسا ماحول بنائے، ایسی خدمت کرے، سرت ہو کہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے. اب شوہر کو بے ڈھنگا پن پسند نہیں مثلاً، تو پھرا کر بیوی وہی بے ڈھنگا پن کر رہی ہے، تو شوہر کو لامحالہ غصہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خوشی کا آپ کو خیال ہی نہیں، تو خوشی کا خیال ہی نہیں، تبھی تو یہ بے ڈھنگا پن کر رہی ہے پھرا کر. تو یہ غلط بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اذا امر اللہ، پھر دوسری بات کیا فرمایا؟ اذا نظر الیہا سرتہ، اذا امر لہا، یہ کرو جی بولے تو فوراً کر دینا چاہیے، حکم طاعت ہو فوراً مان لے. یہاں تک آپ نے فرمایا اس زمانے میں روٹی سیکنے کے لیے چولہا بہت مشکل سے جلایا جاتا تھا. آج کل کی طرح یوں آن کرے سٹو یوں آف کرے ویسا نہیں، چولہا جلانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی. اور روٹی سیکنا بولے تو توا گرم کرنے اسے ایک محنت، روٹی سیکنا بہت بڑی محنت. اگر روٹی سیک رہی ہو تب بھی شوہر بلائے، ٹھہرو جی میں آ رہا ہوں، وہ عذر بھی پیش مت کرو.
روٹی سیکنا چھوڑو فوراً حاضر، اس زمانے کا حکم. اور آج کل یہ پھرائے کو تو سٹو آف حالت رکھو بھی، کھڑو جی ٹھہرو جی آرو اور بدل کا دے غلط. اذا امر لها طاعت، حکم دے رہا ہے فوراً مانے. اذا غاب عنها، اگر شوہر سفر میں چلے جائے، آفس چلے جائے، تو فرمایا حفظت نفسها و مالہ، تو ابرو کی بھی حفاظت کرے، اور شوہر نے جو امانت مال تمہارے حوالے کر کے گیا ہے مال کی بھی حفاظت کرے. مال کی بھی، یہ بھی بیوی کی علامت ہے. بہرحال یہ تو رہی بات شوہر کے سلسلے میں، لیکن شوہر کو بھی یوں کہا گیا تو ایسا لائق بن کہ بیوی کے دل میں تیری اتنی عظمت پیدا ہو، اگر سجدہ کرنے کو کہا جائے تو بیوی کے دل میں جھجک محسوس نہ ہو، اتنا مقدس اور محترم تو بن جائے. دوسرا رخ حدیث کا یہ ہے تو اتنا محترم بن اپنی بیوی کی نظر میں. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں بھی تمہارے شوہر کیسا پوچھے تو ایک ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ایسا. دوسرا پوچھے بھی تمہارے شوہر کیسا، ذرا دبا کو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو پہلے شکر آتا بعد میں الحمدللہ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا نوازشیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو ایک پوچھے بھی شوہر کیسا، تو کہتے سبحان اللہ بہت اچھے الحمدللہ. تو سبحان اللہ آ گیا تو ذرا اوور فرسٹ کلاس والا ہو گیا. اگر شوہر کیسا ماشاء اللہ آ گیا تو کہنا ہی کیا، وہ تو پوزیشن میں آ گئے، وہ فرسٹ پوزیشن. بعض شوہرہ رہتی تمہارے شوہر کیسا بھی پوچھے گا تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی پوزیشن میں. تمہارے شوہر کیسا گو تو اعوذ باللہ کی پوزیشن میں. وہ پوزیشن میں ہم اگر آ گئے تو ہمارے لیے ذلت ہو گئی سمجھو. تو اس لیے شوہروں سے بھی اسی طرح بیوی سے بھی، بیوی کو جب پوچھا جائے تب بھی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ، اس طریقے کے اچھے الفاظ جواب میں سننے کو ملے. اس طرح کے حال ہر بیوی کو اپنے شوہر کے مقابلے میں بنانا ہے اور ہر شوہر کو اپنی بیوی کے مقابلے میں بنانا ہے. اس کے لیے میں عموماً ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں، عام طور پر ماننے کی صفت دونوں میں پیدا ہونے کے لیے ایک نسخہ. یہ بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے اور بہت آزمودہ نسخہ ہے. پرانے شوہراں بھی کر سکتی، نئے نویلی دلہا اور دلہن کے لیے عموماً کہا جاتا ہے وہ یہ کہ 2 رکعت نماز میاں بیوی صلاۃ الحاجت ایسی پڑھے کہ امام بنے میاں، بیوی بنے مقتدیہ اقامت کہے، شوہر امامت کرے، بیوی یہ نیت کرے یا اللہ جس طرح میں تابع اس امام کے نماز پڑھ رہی ہوں زندگی بھر مجھے تابع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شوہر یہ نیت کرے یا اللہ جس طرح میں امام بن کر امامت کر رہا ہوں یا اللہ زندگی بھر میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھائے، بیوی کے بازو بچھائے، کہے بیوی میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو، اور پھر کہے بیوی سے تم دعا کرو میں آمین بولتا ہوں. کم از کم مہینے میں ایک بار یہ نماز پڑھ لیا کرے. تو انشاءاللہ یہ نسخہ جب میں نے بتایا کئی ساتھی ماشاءاللہ آ کر کہنے لگے حضرت اللہ کا فضل ہے جب سے ہم نے یہ نماز پڑھی ہماری بیوی کی زبان ہی بدل گئی. پہلے جھڑکتی تھی، اب وہ جھڑکنا چھڑکنا سب نہیں ہے. اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے زبان بدل گئی، کردار بدل گیا، اخلاق بدل گئے. اسی طرح مستورات نے بھی کہا کہ الحمدللہ شوہر کے اندر بھی کچھ طمانینت آ گئی، اب ذرا وہ نرم گفتار بنے. تو اس طرح انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بھئی ہم تو میاں بیوی تو بن گئے لیکن اب بھی ہمیں یلبوڑ میاں یلبوڑ بیوی 600 یلبوڑان دو جنے بھی. کیسا ڈرائیونگ میں کار کو کیسا بیلنس کرنا وہ پرانے ڈرائیوراں کچھ معلوم، وہ ڈی ایل والوں کچھ معلوم، ایل والوں کو کیا بھی معلوم نہیں، کہاں ملے وہاں الگ ٹھوس ڈالتی. تو یہاں معمولی باتوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں یہ یلبوڑ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی بھی چیز مرد میں ہو یا عورت میں ہو ناراضگی کا سبب بن جائے تو فرمایا ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز تمہیں پسند ہوگی، وہ چیز کو تم اپنے اوپر غالب کر کے اس ناراضگی کو دور کر لیا کرو. تو بہت ساری باتیں اس سلسلے میں موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی وقت بتایا جائے گا. بہرحال ان معمولی باتوں کی وجہ سے بات چیت چھوڑنا مناسب نہیں ہے. جلد از جلد اس
ناراضگی کو دور کر لینا چاہیے. مجھے افسوس ہوا, حیرت میں پڑ جائیں گے آپ لوگ. ایک معاملہ ہمارے پاس آیا, ایک بوڑھا رو رہا ہے, کہہ رہا ہے میں میری بیوی سے بات چیت چھوڑ کر کتنے سال ہوا معلوم کیا مولانا, کتنے سال ہوا؟ میں نے پوچھا کتنے سال ہوا؟ کہا 40 سال ہو گیا. بنگلور میں 40, معمولی بات پر 40 سال ہو گیا, 8-9 بچے ہیں, 40 سال ہو گیا بات چیت نہیں. میں خود حیرت میں رہ گیا, ارے ایسی بھی کوئی سخت دل والیاں ہوتی ہیں. رو رہا ہے, میری بیوی سلام تک مجھے نہیں کرتی, عید کو بھی سلام نہیں کرتی, حالانکہ اسی گھر میں ہیں, اسی چھت کے نیچے ہیں, ایک ہی دسترخوان پر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بات چیت نہیں. تو یہ سخت دلی اچھی چیز نہیں ہے. ایسا معاملہ کسی کے بھی ہو, بھئی آؤ ملو, مل کر اس سے ان اختلاف کو دور کرو. میں آسٹریلیا گیا تھا, آسٹریلیا میں تو کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں, سلام کلام بھی نہیں, انہیں ہوا اس کا کام ہوا بول کر رہتے ہیں. وہاں بیچاری بیلگام کی لڑکی بنگلور کا لڑکا آسٹریلیا میں ہے, اور ایک جگہ بیلگام کی لڑکی پونا کا لڑکا آسٹریلیا میں ہے. وہ ہم جماعت میں گئے تھے, وہ بیچاری آئی تھی اجتماع میں, ہماری بات ہوئی, بات کے بعد اتنا رو رہی ہیں جس کی ہچکیاں. کیوں کیا بات ہے؟ 7 مہینے سے میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کر رہی, 7 مہینے سے. آسٹریلیا جیسے شہر میں کون بھی کیا کسی پوچھتا نہیں, 7 مہینے سے بات نہیں کریں. پھر میں گیا ان کے گھر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جا کر بیوی کو ان کو بٹھا کر بات کر کے سمجھا کر, معمولی بات, ٹفن تھوڑی سی تاخیر ہو گئی دکان کو آنے میں, اتنی بات پر ایسے بات چیت کٹ کیے, 6-7 مہینے تک بات چیت نہیں. پھر الحمدللہ ان کے درمیان سمجھوتا ہوا. اللہ کا شکر. میں نے کہا بھئی ہمارا سفر صرف اس عمل کی بنیاد پر اللہ کامیاب کر لے تو بہت بڑی بات. صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے والدین مجھ سے آ کر ملے, یہاں مل کر رو کر شکریہ ادا کر کے گئے. مفتی صاحب ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ ہم لوگ پریشان تھے, قریب تھا کہ یہ نکاح ٹوٹ جائے اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے جوڑ دیا. سمجھے بھائی؟ اس لیے ایسی حرکت نہ کریں ہرگز. کوئی بھی خاندان میں کوئی ایسی بات ہو تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں ہم سے بھی, انشاءاللہ خیریت پوچھیں گے, کیا بات چیت پوچھیں گے. ابھی ہمارا کام تو صبح سے شام تک وہی چلتے رہتا ہے, تو انشاءاللہ صلح صفائی بھی کریں گے, اور جو بھی کمی پیشی ہے اس میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں, انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا.